السلام علیکم اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محرم کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، تو چلے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ پیارے اسلامی چینل کے دوستو، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم حرام کا برکت مقدس مہینہ ہے۔ محرم حرم سے ماخوذ ہے، اس کے معنی عزت و احترام کے ہے۔ محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوف ہو جاتے تھے اور اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدل کا حرام سمجھتے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کے کتابوں میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم مت کرو، القرآن۔ اور حرمت و اکرام والے 4 ماہ میں جن میں محرم، رجب، المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحج شامل ہے۔ ایک بار کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جب سے افضل نماز تہجد ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ماہ مقدس کا 10واں دن یوم عاشوراء کہلاتا ہے۔ عاشوراء سریانی زمان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکت کے ہے، اور یوم عاشوراء ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکت بن کر آتا ہے، اس لیے عرب نے اس دن کو عاشوراء کے نام موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اس دن کو عرشی، کرسی، لوح، قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اماں ہوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس دن کو آگ میں پھینکا گیا اور اس دن آگ گلزار بنی۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اس زمین پر آسمان سے پہلے بارش اسی عاشوراء کے دن ہوئی اور اسی دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے پتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس جانوں کا نذرانہ دیگر سجدہ اور دین اسلام کو بچائے۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ظلم و برداشت کیے، تیرے کھائے مگر ہر قدم پر صبر و استقال کی عظیم و جلیل قدر مثال نظر آئے۔ دراصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا گھرانہ رہتی دنیا تک حق و شجاعت کی زندہ مثال ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے دنوں کے اعتبار سے جو بزرگیاں امت مسلمہ کو عطا فرمائے، اس میں 10واں محرم کا دن بزرگی والا دن ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے چنانچہ یہ دن 10 محرم کا ہے، اس لیے عاشوراء کہلاتا ہے۔ سید المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم عطا فرمایا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، اس دن کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن زمین پر سونا خرچ کرے تو بھی عاشوراء کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل خانہ پر خرچ میں وسعت فرمائے تو اس کو اللہ پورا سال وسیع رزق عطا فرماتا ہے۔ اس دن خیرات صدقات کرنا بڑا ثواب کا باعث ہے، اس سے گناہ چھٹ جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس دن لوگوں کو پانی پلانا، شربت، دودھ یا کوئی اور مشروب پلانا بھی باعث ثواب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشوراء کے دن کسی کو ایک گھونٹ بھی پانی پلایا تو اس نے گویا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشوراء کے روزے کسی بیمار کی ذمہ داری کی، گویا اس نے پورے اولاد آدم کی ذمہ داری کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی فضیلت اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامک چینل کے دوستو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔